مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باغ آزاد کشمیر سے ابو عمار لکھتے ہیں کہ میرے والد 1 سال قبل وفات پا گئے تھے. ان کی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں ایک بیمہ پالیسی تھی. والد مرحوم نے اپنے بعد اس پالیسی کے لیے میری والدہ جو کہ الحمدللہ حیات ہیں کو نامزد کیا تھا. اسٹیٹ لائف نے شرائط کے مطابق ڈیتھ کلیم میری والدہ کے نام جاری کیا اور تمام رقم والدہ وصول بھی کر چکی ہیں. اب اس رقم کے حوالے سے انہوں نے سوالات کیے ہیں کہ حاصل شدہ رقم جو اصل جمع منافع اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ اگر منافع شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے تو اس کو کہاں پر خرچ کیا جائے. اور تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اس رقم کی مالک جو ہیں وہ والدہ ہیں یا بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں ان کا بھی اس کے اندر حق ہے. تو یہ بیمہ سے متعلق سوال ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اپنے معاملات کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، تو ایسے لوگ خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں. تو ابو عمار صاحب، آپ کے والد نے جو بیمہ پالیسی کی تھی، بیمہ کے حوالے سے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جن کاموں کے اندر لگائی جاتی ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سود شامل ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تمام کے تمام علماء کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق ہے. بیمہ پالیسیاں جتنی بھی ہیں ان کے اندر چونکہ مختلف ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ شریعت کے اندر حرام ہیں. ان میں سے ایک ربا ہے یعنی سود ہے، دوسرا جوا ہے، جوئے کی بھی ایک شکل ہے یہ. تو اس طرح کی اور بہت سی قباحتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ حاصل شدہ رقم جو ہے وہ اصل اور منافع اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اصل زر جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، البتہ اس کے اندر جو جتنا بھی منافع ہے چونکہ وہ سود ہے، اس لیے جو سود کے حوالے سے تو اس کے حرام ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور سود اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا. تو اس سے بڑھ کر اور جرم کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر اور سود لکھنے والے پر. تو جو جرم اتنا سنگین ہو ظاہر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں جو شرعی لحاظ سے آپ اس بیمہ پالیسی کے اندر جو آپ کی اصل رقم ہے اس کے تو آپ حقدار ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی اس پر جتنا انٹرسٹ ہے، سود لگا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں خرچ کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کو آپ خود بھی استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو آپ نیکی کی نیت سے، صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کسی کو دے سکتے ہیں. البتہ اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک حرام چیز سے اور ایک ناجائز چیز سے اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کسی کو دے سکتے ہیں تاکہ کسی بھی ویلفیئر کے کام کے اندر اس کو خرچ کیا جا سکے. اگر کوئی شخص راستہ بنانا چاہتا ہے، کوئی ٹیوب ویل لگانا چاہتا ہے، یا کوئی اور خیر کا کام کوئی شخص اگر کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کو دے دیا جائے.
لیکن اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے یا اجر کی نیت سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس بات کا تو ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے ایک حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کو دے دیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جذبہ قابل قدر ہے، اور اس کا بھی اس قابل قدر جذبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ صدقہ اور ثواب کے لیے بنیادی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ صدقہ اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جو کہ رزق حلال ہو اور جائز مال ہو۔ حلال سے اور جائز مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز مال کمانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، اور فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنے مال میں سے ان چیزوں کو خرچ کرو جو کہ پاکیزہ چیز ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین کی پیداوار میں سے اور اپنے جائز ذرائع سے جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو جو چیز خود ناپاک ہے ظاہر ہے وہ گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے حرام مال جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک مال جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی صورت اگر ہو، بینک کے اندر اگر کوئی شخص پیسے رکھتا ہے اور اس پر سود لیتا ہے، یا اس طرح کی کوئی انشورنس پالیسی لیتا ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی انشورنس ہو، اس کے اندر انشورنس کی تمام شکلیں جو ہیں ان کے اندر سود پایا جاتا ہے، اور سود سے بچنے کا چونکہ حکم دیا گیا ہے، چونکہ اس کے اندر آپ کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب نے چونکہ یہ پالیسی لی تھی، بیمہ پالیسی، تو اس کی وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس گناہ سے خود بھی بچ سکیں، اور اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اصل زر صرف لے لیں اور منافع جو ہے وہ اس کے اوپر جو انہوں نے دیا ہے، جو حقیقت میں سود ہے، سود کو منافع ہی کہا جاتا ہے، تو اسے کسی طریقے سے بھی کہیں کسی کو دے دیا جائے اور اس کے اندر ثواب کی نیت نہ رکھی جائے، تو یہ سب سے بہترین اس کا مصرف ہے۔ اور تیسرا سوال اس حوالے سے آپ نے جو پوچھا ہے کہ رقم کے حصول کے لیے والدہ محترمہ کو نامزد کیا تھا، تو کیا وہ اکیلی اس رقم کی مالک ہیں یا بیٹا اور بیٹیاں بھی اپنا حق رکھتی ہیں؟ تو اگر صرف وصولی کے لیے نامزد کیا ہے تو ظاہر ہے وراثت کے اندر وہ تمام کی تمام رقم جو ہے، جو اصل زر تھی، وہ ورثاء کو ملے گی۔ ورثاء کے اندر بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور اس کی بیوی بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس لحاظ سے وراثت کے اصولوں کے مطابق جس طرح باقی جو مال ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ محض وصولی کے لیے اگر ان کو کوئی چیز اپنی زندگی کے اندر وہ مالک بنا دیں تو وہ تو والدہ اس کی مالک بن جاتی ہیں، لیکن اس کے حصول کے لیے محض ان کو نامزد کیا ہے کہ یہ والدہ لیں گی، تو ظاہر ہے کہ اصل زر جو ہے وہ وصول کرنے کے بعد گو کہ وصولی کے لحاظ سے صرف والدہ ہی ہیں، لیکن اس کے بعد ورثاء کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کا جو حصے مقرر شریعت کے اندر کیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بیٹے، بیٹیوں اور بیوی سب کو حصہ مل جائے گا۔ تو خاص طور پر وراثت کے حوالے سے بھی بنیادی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں، کسی انسان نے خود یہ حصے مقرر نہیں کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اور حکم کے مطابق جو ہیں وہ بیٹے کو، بیٹیوں کو اور بیوی کو سب کو حصہ ملنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر